کرنے کے لیے مقرر کیا اور تم بے شمار انسانی کی روح کو روزانہ قبض کرتے رہتے ہو، تو کیا کبھی کسی شخص کی روح کو قبض کرتے وقت تمہیں ترس آیا؟ تو جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ہاں ترس آیا۔ اللہ نے پوچھا کہ کس پر ترس آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ 2 آدمیوں پر مجھے ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون تھے جن پر تمہیں ترس آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ سمندر میں جہاز جا رہا تھا، طوفان آ گیا اور طوفان میں وہ جہاز ڈوب گیا، لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ جنہوں نے تختیوں کا سہارا لیا ہوا تھا وہ بچ گئے۔ ایک عورت حاملہ تھی، وہ بھی کسی طرح ایک تختی پر سوار ہو گئی اور اسی تختی پر وہ کنارے کی طرف جا رہی تھی، اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ سمندر کے بیچوں بیچ اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ماں کی روح کو قبض کرو۔ میں نے سوچا یہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، میں اس بچے کا کوئی گھر ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار دیکھنے والا ہے، ایک ماں تھی، اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا مجھے۔ تو مجھے اس بچے پر ترس آیا کہ یہ بچہ سمندر کے بیچ اس تختے پر کس طرح زندگی گزارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور کس پر ترس آیا تمہیں؟ جواب میں ملک الموت نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا جس نے دنیا میں ایک جنت بنائی اور اپنی پوری زندگی کا برکت جو سرمایہ تھا اس نے جنت کو بنانے میں خرچ کر دیا اور بڑی عالیشان جنت بنا دی، اور اس نے یہ عزم کر لیا کہ جب تک وہ جنت کو مکمل طور پر تیار نہیں کرے گا تب تک اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بہت بڑا عرصہ گزرا، جب مدتوں کے بعد جنت تیار ہو گئی تو اس وقت اس نے جنت کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اندر داخل ہونے لگا اور ابھی اس کا ایک پاؤں جنت کے اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا، اس وقت آگ کا حکم آ گیا کہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ اس وقت مجھے اس پر ترس آیا کہ یہ شخص کیسا ہی برا ہی صحیح، لیکن اس نے اتنی محنت و مشقت سے وہ جنت بنوائی تھی، کم از کم اندر جا کر اس جنت کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو کم از کم اس کی محنت کا صلہ کچھ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ ترس کھایا، اس لیے کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو تختے پر تیرتا ہوا تم نے دیکھا تھا، اور اس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پر ترس کھایا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا اور اب بادشاہ بن گیا تھا، اور اب اس بادشاہ کی روح قبض کرتے وقت تمہیں دوبارہ اس پر ترس آ گیا۔ When I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me like, wow, do you know how funny I jumped in that club? He says, I live in a penthouse, it's on the east side. I can tell what he implied. I don't just make decisions I make after midnight. I think I was like, Mickey, call this new bitch mainstream. Toxic, hypnotic, grab a couple balls from his wallet. This motive, make it, open snacks, go beat it. Join riding in the Mercedes. So I'm gonna have your babies. Pwede tanong namin, say what jadi? Dahil because that, memang jadi. Jadi. لا وصل لي $1,000,000 حساب البنك. بابا هذا في جايب معك محمود شو ما عاد حدا مرض بهالبلد
بدك مانع حمل لما تحملي موادك بالجامعة. هذا الدواء مناسب. حسین مجھے یہ بتا کہ شلوار کے ناڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شلوار کے ناڑے کو انگلش میں PhD کہتے ہیں. PhD مطلب؟ چھٹی کرو انگلش. PhD کا مطلب ہے پجامہ ہولڈنگ ڈیوائس. ماشاء اللہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے نا تو. بس کبھی ہرو نے کیا. آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کل رات کو کیا ہوا تھا آپ کو؟ یار کل رات میں نے کچن میں نا ایک چڑیل دیکھی، اسے دیکھ کے نا میں ڈر کے بے ہوش ہو گئی. اوہ اچھا. تب میں کہوں کہ ڈاکٹر جاتے ہوئے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ کچن میں لگا ہوا شیشہ اتار دے. الحمدللہ تیرے سے تو پیاری ہوں میں. پہلے تو آپ جا کے شیشہ دیکھو، پھر جا کے واٹس ایپ کی ٹی پی دیکھو اور اپنی ایمانداری سے بتاؤ کرپشن کیا صرف حکومت کرتی ہے؟ کیسا میرا چاہت فتح علی خان کے گھوڑے جیسا منہ ہے نا. یہ لڑکیاں ہمیں چاہت فتح علی خان اور خود کو کٹرینہ سمجھتی ہیں. خود یہ میک اپ کی دکان ہوتی ہے. سوشل والی لڑکیوں سے تو میرا ایمان ہی اٹھ گیا. شان برے جیسے منہ کو فلٹر. هاي يعني رجع بلع كل الحكي بابا صاير لعقلك شيء؟ قال بده ينزل يدور على شغل ويترك المدرسة. فادي كلنا بنعرف انك ذكي وانه المدرسة هي الوحيدة اللي رح تعطيك حقك بالحياة. هذا الزمن زادوا اقساط المدرسة، زمن العضلات. يلا بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے، میں کبھی ان کے ہاں نہیں گیا. عید شبرات امی یا ابو چلے جاتے تھے. ایک دن میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی گھر آتی ہے اس کے بچے گھر کا حشر نشر کر دیتے ہیں، اور آپ کی ماں جو ہم سے چھپ چھپا کر کپڑے، صابن اور کبھی کبھی کو چاول کے تھیلے بھی بھر کے دے دیتی ہے. اپنی ماں سے کہو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں. مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ میں اپنے گھر کا بہت مشکل سے گزارا کر رہا تھا اور میری ماں سب کچھ میری بہن کو دے دیتی ہے. بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی تو اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا. میں نے ماں سے غصے سے کہا کہ ماں بہن کو کہا کرو عید کے دن آیا کرے اور یہ جو آپ صابن چاول اور یہ جو چیزیں دیتی ہو ان کو بند کریں. ماں چپ رہی لیکن بہن نے یہ ساری باتیں سن لی. 4 بج رہے تھے، بچوں کو تیار کیا تو بہن نے کہا کہ بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ. میں نے جھوٹے منہ کہا بہن رک جاتی کچھ دن. بہن مسکرائی اور بولی نہیں بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، مجھے جانا ہے. پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا. تو ماں نے کہا کہ بیٹی کا بھی تو حق بنتا ہے. میں نے گالی دیتے ہوئے کہا جو کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا. میری بیوی نے بھی بہن کو برا بھلا کہا. وہ بیچاری خاموش تھی. بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا اور میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا اور میرے گھر کے حالات خراب ہو گئے. جتنا سب کچھ تھا میں اس کے علاج پہ لگا چکا تھا. میرے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے. میں بہت پریشان تھا. لاکھوں روپے لگا چکا تھا اور بھوک سر پہ تھی. پریشانی کی حالت میں کمرے میں بیٹھا شاید اپنے حالات پہ رو رہا تھا. اسی وقت میرے گھر میں وہی بہن آئی. میں نے غصے سے بولا یہ آگی منحوس. میں نے بیوی کو کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے. بیوی میرے پاس آئی اور کہا کوئی ضرورت نہیں گوشت اور بریانی بنانے کی. پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی. بھائی پریشان ہو. بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. کہا بڑی بہن ہوں تمہاری، روز میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بڑے لگتے ہیں. پھر میرے قریب ہوئی اور اپنے پرس سے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیے اور آہستہ سے بولی پاگل تو ایسے پریشان ہوتا ہے. بچے اسکول تھے، سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملا ہوں. یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کرو اور اپنے بچے کا علاج کرواؤ. شکل تو دیکھ ذرا انہیں کیا حالت بنا رکھی ہے. میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھی جا رہا تھا. بہن ایسا سے بولی کسی کو مت بتانا، تم کو میری قسم ہے. میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے. شاید اس کی جمع پونجی تھی. میری جیب میں ڈال کر بولی بچوں کو گوشت لا دینا اور پریشان مت ہوا کر. جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا. دیکھ کتنے بال سفید ہو گئے. وہ جلدی سے جانے لگی تو اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی اور پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا. جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی. بہن کی اس محبت میں مر چکا تھا میں. ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں. بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت. میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا. اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی. اپنے گھر میں خدا جانے وہ کتنے دکھ سہ رہی ہوگی. کچھ لمحے کے لیے اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال چال پوچھ لیا کرو. شاید ان کے چہروں پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون سا آ جائے. بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں اور بھائی باپ کا روپ ہوتے ہیں. سٹوری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. طولي بالك يا حجي طولي بالك. امي ليش عم بتنظفي فوق الباب؟ لانه جاي لعنا جارتنا ام حسين. يا اهلا وسهلا بام حسين. لو محلك دغري يبلك عليك ابو شخة.
مسلسل زبالي. ليش تطلع على الموبايل؟ لا هو ما طلعت اكيد، هو بس لانه ضوى لك ماني شفتك طلعت على الموبايل. لا مش قصدي اني اتعدى على خصوصيتك، هو اني عن جد بعتذر. لك ليش هيك عم تكتب لها؟ احذفهم احذفهم. قل لها كل شي بيننا انتهى. غريب لك كمان ما عزمتنا على الغداء. يلا جاي فادي ورفيقه يساعدوك. هي الشعرة مين وقع على الأرض جوا؟ 予約は一つもありませんの小さなレストラン空席だらけ جد فكرة مشروع بدنا نخلينا نلعب بالمصاري. チュルチュンチュンチュン